اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ چاند رات ایک بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات۔ مسلمانوں نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھ کر حکم خداوندی کو سر انجام دیا، ان کا عمل مکمل ہو گیا، تو آج کی رات ان کے انعام کی رات ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے، یعنی انعام حاصل کرنے والی رات۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی عبادات سر انجام دی، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کی جانے والی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے ایک رات جمعے کی رات ہے، دوسری رجب کی پہلی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات، اور چوتھی اور 5ویں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتیں۔ اور انہی روایات اور دیگر کئی روایات کے پیش نظر محدثین نے اس رات کی عبادت کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ عیدین اور دیگر بابرکت اور فضائل کے حامل راتوں میں جاگنا مستحب ہے۔ اور اس رات کو کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو اس رات کو نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ دینا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، امت مسلمہ کی بھلائی اور عافیت کی دعا کرنا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو اسے معافی مانگنا، کسی نے ظلم و زیادتی کی ہو تو اسے معاف کرنا۔